اپوزیشن کی بیان بازی بھارتی لابی کو خوش کرنے کی کوشش قرار۔ ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم کے اپوزیشن پر وار، کہا اپوزیشن کی اداروں پر تنقید غیر منطقی ہے۔ جمہوری نظام میں قیادت ہمیشہ حکومت کر رہی ہوتی ہے، تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر حکومت کے تابع کام کرتے ہیں۔ اے پی سی میں بیٹھے چہروں کے ذاتی مقاصد سے قوم آگاہ ہے، اے پی سی کے فیصلے سے کسی کو پریشانی نہیں۔ ہندوستان ٹائم، انڈین ایکسپریس، زی نیوز، یہ ٹوڈیز نیوز اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے۔ تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی، اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے فوج مخالف بیان کو نواز شریف کی سیاسی واپسی قرار دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی پریس کانفرنس، فواد چودھری بولے نواز شریف اور نون لیگ جمہوریت کے خلاف ہر سازش کا حصہ رہے۔ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم کسی آرمی چیف سے نہیں بنی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کی تقریر وزیر اعظم کی ہدایت پر دکھائی گئی۔ نواز شریف کی تقریر سیاستدانوں نہیں بلکہ فوج کے خلاف تھی۔ نواز کے مطابق ملک کو لیبارٹری بنا دیا گیا، اس لیبارٹری کی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی۔ چودھری شجاعت کا رد عمل، کہا نواز شریف نے ہمیشہ اقتدار کے لیے فوج سے لڑائی اور اداروں کو کمزور کیا۔ تقریر لکھنے والوں نے پھر نواز شریف کے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جعلی ہیں، نہ بورڈ کو بے وقوف بنایا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو، کہا نواز شریف نے سیاست کرنی ہے تو ملک واپس آ جائیں۔ نواز شریف تندرست لگ رہے تھے، کب واپس آ رہے ہیں؟ صحافی کا سوال، اس کا جواب ڈاکٹر ہی دے سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا جواب، اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان کی ناراضی کو جمہوریت کا حسن قرار دے دیا۔ پاک فوج کا انتخابی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، فوج ہمیشہ سیاسی حکومتوں کی معاونت کرتی ہے۔ پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں آرمی چیف کی وضاحت، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتظامی امور اور آئینی اصلاحات پر بات چیت ہوئی۔ امریکہ جسے چاہتا ہے لے جاتا ہے، پاک امریکہ معاہدہ نہیں تو حوالگی کیسے؟ سپریم کورٹ برہم، طلحہ ہارون کو تحکم ثانی امریکہ حوالگی سے روک دیا، کہا اپنے شہریوں کا تحفظ کریں گے، معاہدوں کی تفصیل طلب کر لی۔ نظام کرپٹ ہو چکا، ریاست کی رٹ نہیں، صرف اعلیٰ طبقے کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، کہا وزیر اعظم کو بتائیں بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، مشیر داخلہ کو 3 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان، ملک میں شرح سود 7% پر برقرار۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان 2 ماہ کے لیے کیا گیا۔ سندھ حکومت کے اعلان کردہ کراچی پیکج پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا۔ نیبرہڈ امپروومنٹ پروگرام کے تحت ملیر سعود آباد چورنگی سے تھڈو نالہ تک سڑک کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ کے الیکٹرک کے خلاف نیپرا کی کراچی میں عوامی سماعت، کیا وقت ضائع کرنے کے لیے بلایا گیا ہے؟ عوام کا سماعت کے دوران 2 بار شدید احتجاج، کے الیکٹرک کے خلاف نعرے۔ کراچی میں ڈاکٹر مہا خودکشی کیس کی سماعت، درخواست ضمانت مسترد ہونے پر ملزم جنید اور وقاص فرار، تفتیشی افسر نے جنید کو رکشے میں پکڑ لیا، وقاص ہاتھ نہ آیا۔ موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، مرکزی ملزم عابد کا سالہ اور اس کا بھانجا زیر حراست۔ اظہر اور بلال کے لیے ننکانہ صاحب میں کارروائی کی گئی، وزیر اعلیٰ نے آئی جی انعام غنی کو طلب کر لیا۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں فیکٹری کی چھت گر گئی، 2 زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا، امدادی کارروائی جاری۔ چکوال روڈ پر اعجاز آباد کے قریب وین کھائی میں جا گری، 4 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔
कोहाट के स्कूल में कोरोना के 5 केसेस रिपोर्ट, 2 असातिज़ा, 2 तलबा और 1 स्टाफ रुकन में वायरस की तस्दीक। गवर्नमेंट हाई स्कूल को सील कर दिया गया। कोरोना केसेस में कमी, न्यूजीलैंड में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। ऑकलैंड में पाबंदियां बरकरार, तुर्की में तालीमी इदारे खोल दिए गए। स्पेन में जुज़वी लॉकडाउन।